اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد وجہ الاندفاع ان الصورة العلمیہ هي الموجودة للنفس الظاهرة لها لیکن لا من حیث کونها موجودا ذہنیا مقیسا الى خارج لا تترتب علیها آثار بل من حیث کونها حالا او ملکتا للنفس تطرد عنها عدما۔ بحث ہماری یہ تھی کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے جو ہماری ذہنی صورت ہوتی ہے، جو ہمارا عالم خارج میں موجود ماہیات کے بارے میں علم ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم اس ذہنی صورت کو قطع نظر عن الخارج دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ مقیساً الی الخارج دیکھتے ہیں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ میں آپ کو یعنی آپ کی جو میری ذہن میں صورت ہے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ قیاس کرتا ہوں، یہ ایک حالت ہے۔ اور اس حالت میں یہ جو میری ذہنی صورت ہے یہ حکایت کرتی ہے آپ کے وجود کی۔ میں آنکھیں بند کر لوں، یہ آپ کے وجود کی حکایت کرتی ہے، لیکن یہ اس مقولے کے تحت درج نہیں ہے جس کے تحت آپ کا خارجی وجود درج ہے۔ آپ مقولے جوہر سے ہیں، انسان ہیں، طالب علم ہیں، فاضل ہیں، بہت سارے آثار ہیں آپ کے جو ذہن کی چونکہ صورت پر مرتب نہیں ہوتے، لہٰذا وہ ذہنی صورت اس مقولے کے تحت جس کے تحت خارجی ماہیت درج ہوتی ہیں درج نہیں ہوتی، مگر یہ کہ مقولہ کیف کے تحت بھی بالعرض درج ہوتی ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ اور دوسرا، جب ہم اسی ماہیت کو جو ذہنی صورت کی صورت میں میرے ذہن میں ہے، ہم باہر سے رابطہ توڑ کر خود اسی ماہیت کو دیکھتے ہیں، تو یہ چونکہ للنفس ہے، اس کا وجود فی نفس ہی للنفس ہے، تو نفس کے لیے یہ ذہنی صورت یہ اثر رکھتی ہے کہ نفس سے جہل کو طرد کرتی ہے، بھگا دیتی ہے، نکال دیتی ہے، تو یہ خود اس کا ایک اثر ہے، واقعی اثر ہے۔ اس لحاظ سے یہی ذہنی صورت فی نفس ہی یہ کہ آپ بالحمل الشائع کیف ہے۔ اس پر مرحوم ملا ہادی سبزواری نے اعتراض کیا کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ذہنی صورت ہے ہماری، یہ للنفس اس کا جو وجود ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ محمول بالضمیمہ ہو، نفس پر کوئی چیز اضافہ ہوئی ہو، یہ خود وہی نفس ہے، اور اس صورت کے ساتھ نفس کا اگر کوئی رابطہ ہے بھی صحیح، ان کے درمیان کوئی تعلق ہے بھی صحیح، تو وہ اضافہ، ان کا تعلق کو اضافہ کہتے ہیں فلسفی اصطلاحات میں۔ ایک چیز کا دوسری سے تعلق یعنی اضافت، اضافت میں یہی ہوتا ہے۔ نحو میں بھی ہم جب کہتے ہیں نا غلام زیدن، تو غلام کا زید سے رابطہ برقرار ہم کر دیتے ہیں۔ تو فلسفے میں ہم مقولات میں سے ایک مقولہ اضافہ، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت۔ مقولہ اضافہ کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک اضافہ وہ ہوتا ہے جو طرفینی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر غلام کا زید سے کوئی رابطہ ہے تو زید کا غلام سے کوئی رابطہ ہے، باپ کا بیٹے سے کوئی نسبت اور رابطہ ہے تو بیٹے کا باپ سے کوئی رابطہ اور نسبت ہے۔ اس اضافے میں جب تک دو طرف نہ ہوں تو اضافہ بنتا نہیں ہے۔ باپ ہو بیٹا نہ ہو تو ابوت اور بنوت کا رابطہ اور اضافہ نہیں بنے گا۔
اس کے مقابلے میں اضافے کی دوسری قسم جو اصطلاح ہم فلسفے میں رائج ہے اس کو کہتے ہیں اضافہ اشراقیہ. اضافہ اشراقیہ میں ایک طرفہ اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب سورج نکلتا ہے تو اس کا نور آ کے چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. تاریک چیزیں جو نظر نہیں آتی تھیں، جو پردہ غیب میں تھیں، چھپی ہوئی تھیں، انہیں ظاہر کر دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ادھر کی چیز، اس کا زمین کے آبجیکٹس نے سورج کے نور کو نور دیا ہو. سورج کے نور کی نورانیت میں اس دنیا کے آبجیکٹس کی کوئی اس میں تاثیر نہیں ہے، صرف ادھر سے اشراق ہے، تابش ہے، تابندگی ہے، درخشندگی ہے. یہ اس کا لفظی معنی. لیکن آگے اسی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں ایک خاص معنی میں، اور وہ یہ کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے، اضافت. خالق اور مخلوق کے درمیان جو اضافہ ہے وہ کیسا اضافہ ہے؟ وہ صرف اور صرف اضافہ اشراقیہ ہے. اس کی تفصیل میں ابھی جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا نے تبارک تعالیٰ کہ وہاں ان یقول له کن فیکون بھی مجاز ہے ایک لحاظ سے ہمیں سمجھانے کے لیے. یعنی خدا کی بارگاہ میں لفظ نہیں ہے کہ خدا نعوذ باللہ زبان ہو اور زبان سے خدا کہے کن، کاف اور نون، اور پھر چیز ہو جائے. تو خدا تو جسم و جسمانیات سے کیا ہے؟ مبرہ ہے. خدا کے ہاں صوت، زبان نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے. وہاں کن کا مطلب ہے مشیت پروردگار. بس ادھر خدا نے ارادہ کیا، ادھر چیز بن گئی. جیسے سورج ادھر نکلا، اس کی کرن اس کتاب پہ پڑی. یہ جو کتاب تاریکی میں تھی، نظر نہیں آتی تھی، گویا نہیں ہے، ایک دفعہ ظاہر ہو گئی. مشیت و توجہ پروردگار عالم کی طرف، وہ مخلوق خلق ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اضافہ اشراقیہ. ملا صدرہ کے فلسفے میں آپ بعد میں پڑھیں گے، صرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے بات کا، کہ ہمارا جو علم ہے وہ مجرد ہے، اور علم کیسے ہمارے ذہن میں تکون پاتا ہے. ملا صدرہ کا حکمت متعالیہ کا نظریہ علم کیا ہے، اس کے کئی ورژن ہیں. اس کا فائنل ورژن یہ ہے کہ نفس علم میں قابل نہیں ہے. جیسے آپ ایک کاپی پر لکھتے ہیں کہ کاپی قابل ہوتی ہے، آپ اس پر لکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عالم خارج کی اشیاء اور ماہیات کی تصویریں جیسے آپ دیوار پہ یا اس پہ کپڑے پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں نا، مثال کر شیر کی صورت کا، اور شیر بن جاتا ہے. ٹھپا بپا نہیں لگتا. یہ آنکھ کے عدسوں ودسوں والی باتیں جو ہیں، اور تصویر بننا اور یہ خلیے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں بھی، لیکن پھر بھی یہ علم نہیں ہے. یہ اس علم کی جنریشن کے اور اس کے جنریٹ ہونے کے اسباب ہیں. جنریٹ کون کرتا ہے؟ نفس. خود نفس علم کو جنریٹ کرتا ہے، فاعل ہے، نام قابل. تو بلا تشبیہ نفس کی علم کی طرف وہی نسبت ہے تقریباً، یعنی مجازاً ہم کہہ رہے ہیں، جو خالق کی مخلوقات کی طرف ہے. نفس توجہ جب کرتا ہے، اسباب موجود ہوتے ہیں. نفس اسباب کا محتاج ہے، خالق تو نہیں ہے نا کہ غنی ہو، ممکن ہے محتاج ہے. لیکن نفس، میرے نفس نے جب ان آبجیکٹس کو دیکھا جو اس کمرے میں موجود ہیں، اب وہ نفس خود ایسے ہی آبجیکٹس اپنی دنیا میں، ذہن کی دنیا میں ایجاد کرتا ہے. تو اضافہ ہو گیا اشراقیہ. اضافہ اشراقیہ میں دو چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کہتے تھے جی خارج سے صورت ذہنی بنی اور نفس کے ساتھ قائم ہے اور اس کا وجود کیا ہے؟ فی نفسی للنفس ہے. ایسا ویسا نہیں ہے. لہذا اصلاً علم کوئی چیز نہیں ہے نفس سے ہٹ کر کہ آپ کیا کریں، اس کو نفس کی کیفیت قرار دیں. دو چیزیں ہوں تو ایک رنگ ہو، ایک جسم ہو، تو آپ کہیں گے کہ اس جسم کی کیفیت رنگ میں یہ ہے کہ مثلاً براؤن ہے.
غیریت ہوگی براؤن میں، اور جسم میں دو چیزیں ہوں گی، تو ایک کو آپ جو ہے نا جسم کے لیے ایک عرض کو کیا کریں گے، کیف بنا دیں گے۔ نفس میں ایسا نہیں ہے کہ علم کوئی اور چیز ہو اور آپ اس کو اس کا کیف بنائیں، اور وہ بھی آپ کہیں کہ بالحمل الشائع یہ کیف ہے نفس کے لیے، یا کہیں کہ جب ہم خارجی ماہیت کے ساتھ اس کا قیاس کریں تو یہ کیف ہے بالعرض، ایسا ویسا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ابھی علامہ ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں اس وقت، وہ ابھی وہ ورژن نہیں ہے علم کے باب میں، نظریہ علم میں جو فائنل ورژن ہے ایک لحاظ سے حکمت مطالعہ کا۔ ابھی علامہ عام فلاسفرز کی جو مبنی ہے اس کی بنیاد پر کہ فرض مان لیا کہ نفس میں خارجی ماہیت کی تصویریں مرتسم ہوتی ہیں، ٹھپا لگتا ہے نفس پر، تو اس بیس پر یہ علم اور ذہنی صورتیں نفس کے لیے ان کی حالت اور حیثیت کیا ہے، یہ کیف ہے، نفس کی کیفیت ہے، اور کیف اگر ان کو خارج سے قیاس نہ کریں تو کیف ہے یہ بالحمل الشائع، اگر خارجی واقعی ماہیت کے ساتھ قیاس کریں تو یہ کیف ہے بالعرض۔ ملا ہادی سبزواری نے جو بات کی کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ ذہنی صورتیں کیف نہیں بنتی بالحمل الشائع، حالانکہ علامہ طباطبائی آپ نے محاورہ نہیں ہے علامہ طباطبائی اور مرحوم سبزواری کے درمیان، مرحوم سبزواری پہلے ہیں، ان کی طرف سے ایک بات آئی ہے، علامہ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ملا ہادی سبزواری کی بات آپ کل کو منظومہ میں جہاں بھی پڑھیں اور آپ کہیں کہ وہ حکمت مطالعہ میں علامہ نے جو بات کی ٹھیک نہیں ہے، نہیں، ملا ہادی سبزواری کی یہ بات اس بحث میں درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ رد آج کی عبارت میں ہے، وجہ الاندفاع کیا ہے، کیسے ملا ہادی سبزواری کی بات مندفع ہوتی ہے۔ فرماتے ان صورت العلمیت ہی الموجودۃ للنفس، پہلی بات جو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان صورت العلمیت ہی الموجودۃ للنفس، کہ صورت علمیہ یہ اس کا وجود اگر آپ دیکھیں نا، اور یہ جاننا چاہیں کہ اس کی رینکنگ کیا ہے اس کی وجود کی صورت ذہنیہ کے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وجود کے مراتب ہیں، رینکنگ ہے اس کی، مرتبے ہیں، تو رینکنگ میں صورت ذہنی اس کا وجود کیسا ہے، للنفس ہے، یعنی وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے۔ یہ بات پہلی علامہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جو اتحاد عالم و معلوم میں چلے گئے، ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اتحاد عالم و معلوم کہاں ہوتا ہے، علم حضوری میں، بھوک میں، پیاس میں، محبت میں، وہاں آپ علم حضوری کی بات کرتے ہیں۔ خود مجھے میرے ذات کا علم ہے نا کہ میں ہوں، یہ علم حضوری ہے، لیکن خارجی ماہیت وہ کرسی ہے، یہ میز ہے، وہ کتاب ہے، وہ در ہے، یہ دیوار ہے، ان کا علم حضوری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ علم اور عالم ایک ہی چیز ہے، نہیں، یہاں علم نفس پر گویا ضمیمہ ہوتا ہے، جیسے کتاب پر رنگ ضمیمہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان صورت العلمیہ ہے الموجودۃ للنفس، یہ للنفس ہے، موجود بھی ہے اور للنفس ہے۔ دوسری الظاہرۃ لہا، ظاہر ہے، جیسے سورج جب تک نہیں چمکا تھا، لائٹ نہیں تھی، اس کائنات کے، اس کمرے کے آبجیکٹس اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، لائٹ آن ہوئی تو یہ آبجیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے۔ نفس جب تک اس کا انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا خارج کی ماہیات کے ساتھ، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں کوئی چیز، کتاب بھی ہوتی ہے، کوئی میز بھی ہوتی ہے، کوئی در بھی ہوتا ہے، کوئی دیوار بھی ہوتا ہے، نفس کے لیے یہ چیزیں ظاہر نہیں تھیں۔ علم کے، تعلیم کے پروسیس سے گزر کر نفس کے لیے یہ چیز کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ صورت علمی نفس کے لیے کیا ہو گئی، الظاہرۃ لہا، نفس کے لیے ظہور پیدا کرتی ہے۔ اس ظہور میں دو حیثیتیں ہو سکتی تھیں، دو حیثیتیں ہیں۔ ایک دفعہ صورت علمی کا ہم قیاس کرتے ہیں خارج کے ساتھ کہ ہم کہیں کہ آثار اس پر مرتب ہوتے ہیں یا نہیں۔ للنفس جو صورت ذہنی کا وجود ہے نا، وہ کس حیثیت سے ہے، فرماتے ہیں لیکن لا من حیث کونھا موجودا ذہنیا مقیسا الی خارج، صورت ذہنی نفس کے لیے ہے، موجود ہے، للنفس ہے، لیکن نہ اس لحاظ سے کہ اس کا قیاس آپ کریں خارج کی طرف، کہ آپ پھر کہیں کہ لا تترتب علیہا آثار، کہ اس پر خارج کے آثار مرتب نہیں ہوتے۔ موجود ہے صورت ذہنی للنفس کے لیے، نفس کے لیے، للنفس، لیکن نہ اس حیثیت سے، بل
किस हैसियत से? मिन हैसु कौनहा हालन औ मलकतन लिन्नफ्स। सूरत ज़हनी नफ्स के लिए जब हम कहते हैं ना वजूदुहु फी नफ्सि लिगैरिही है, सूरत ज़हनी का वजूद फी नफ्सि लिन्नफ्स है, तो किस हैसियत से है? हालन, या नफ्स में ये हाल है। हाल यानी महल में जब कोई चीज़ सुकूनत पजीर हो जाए तो उसको हाल कहते हैं। महल है, मिसाल के तौर पे कुर्सी, आप उस पर बैठ गए, कुर्सी महल, आप हाल। गिलास है महल, आपने उसमें पानी डाल दिया, पानी हाल हो गया, गिलास महल हो गया। नफ्स महल है और ये ज़हनी सूरत उसमें हाल है। या हाल होगी या नफ्स का मलका बन जाएगी, या नफ्स का मलका। मलका और हाल में फ़र्क ये था कि हाल आसानी से का बरतरफ हो सकता है, मलका जो चीज़ इंसान के नफ्स का बन जाए वो आसानी से ज़ाइल नहीं होता। अच्छा, अगली सिफत इसकी क्या है? ततरुदु अनहा अदमन, और ये ज़हनी सूरत नफ्स से अदम को, जो क्या था, जहल था, अदम इल्म को क्या करती है? तर्द भी करती है, दूर भी करती है। जब तक इस कमरे के, इस कायनात के, इस ज़मीन के, इस शहर के, इस मुल्क के ऑब्जेक्ट्स जो मैंने नहीं देखे थे, मेरा नफ्स तब तक उसमें इनकी निस्बत अदम इल्म पाया जाता था, जाल था। जब मुझे उनका पता चल गया और उन चीज़ों की ज़हनी सूरतें इन खारजी माहियात की मेरे नफ्स में आ गई, इनमें हाल हो गई या मलका बन गई, तो मेरे नफ्स से अदम तर्द हो गया। लिहाजा इस लिहाज से वह कमाल नफ्स, यही ज़हनी सूरत नफ्स का कमाल है। जैसे जिस्म का ये रंग है, आप इसको कमाल भी कह सकते हैं। ज़ाइदुन अलैहा, और ये बेऐनी नफ्स नहीं है बल्कि नफ्स पर एक इजाफी चीज़ है। अगर नफ्स का ये हिस्सा होती तो फिर इंसान जब से दुनिया में आया माँ के पेट ही से आलिम पैदा होता, सारी कायनात की खारजी माहियत को उसे पता होता, हालांकि नहीं होता। इसका मतलब है कि ये ज़ायद है नफ्स पर, एक एडिशनल चीज़ है। आप कैसे कह रहे हैं कि मामूल बिज़मीमा नहीं है? ये मामूल बिज़मीमा है। अच्छा जी, ज़ाइदुन अलैहा नाइतुन लहा, उसकी वस्फ़ भी बयान करती है। जैसे किताब, जब हम कहते हैं ना ये किताब मसलन करीम कलर है, तो ये हमारा कहना कि करीम कलर है, इसकी हम तौसीफ़ बयान कर रहे हैं ना किताब की, इसकी नात बयान कर रहे हैं। तो इसी तरह नफ्स जब आलिम बन जाता है, हम जब कहते हैं ना कि नफ्स में मिसाल के तौर पे 1000 चीज़ों की ज़हनी सूरतें हैं, तो ये 1000 चीज़ों की ज़हनी सूरतें नफ्स की नात हैं, वस्फ़ हैं, तौसीफ़ हैं। लिहाजा ये ज़ायद भी है और नाइत भी है। वहाज़ा असरुन खारजियुन मुरत्तबुन अलैहा, और यही ज़ायद होना, नाइत होना, यही तो खारजी असर है इस ज़हनी सूरत का, जो उस पर मुरत्तब होता है। जैसे इस रंग का ये खारजी असर है कि अगर ये ना हो रंग तो जिस्म नज़र ना आए। अजसामों में किसकी बरकत से नज़र आते हैं? अपने रंग की नज़र से। बेरंग चीज़ नज़र नहीं आती। अगर एक शीशा बिल्कुल बेरंग हो आपको और कोई भी रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो, आपका एक दफ़ा जाके माथा उसमें लगता है और ज़ख्मी भी हो जाता है, क्यों? नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो यही फरमा रहे हैं कि इस पर खारजी असर मुरत्तब होता है। लिहाजा इस लिहाज से ये ज़हनी सूरत क्या है? वाक़अन कैफ है, बेहमले शाए कैफ है, नफ्स की कैफियत है। और इसको हम ये कैफ़ नफसानी है। ख़ुलासा हमारी बात ठीक होगी। व इज़ा कानत नफ्स मौज़ूअतन लहा, अब दूसरी तरफ नफ्स का राबता इस ज़हनी सूरत के साथ क्या है? नफ्स इस ज़हनी सूरत के लिए मौजू है, क्योंकि आराज को मौजू चाहिए होता है ना, आराज मुस्तगनी नहीं होती मौजू से, जौहर मुस्तगनी होता है मौजू से। तो नफ्स मुस्तगनी है किससे? ज़हनी सूरत से, लेकिन ज़हनी सूरत मुस्तगनी नहीं है अपना वजूद पाने में, वो मोहताज है कि नफ्स की गोद में वजूद पाए। तो चूंकि नफ्स मौज़ूअतुन लहा इस ज़हनी सूरत के लिए मौजू है, और मुस्तगनियतुन अन्हा फी नफ्सिहा, और नफ्स खुद अपनी ज़ात में गनी है इस ज़हनी सूरत से। ये किसकी अलामत होती है? जौहर की। तो फाहिया अरज़ुन लहा, नफ्स हो जाएगा जौहर और ये ज़हनी सूरत हो जाएगी उसके लिए अरज़। वयस्दुक़ु अलैहा हद्दुल कैफ, और इस ज़हनी सूरत पर कैफ की तारीफ सादिक आएगी। ठीक है जी, कैफ की तारीफ क्या आएगी? इस पर सादिक आएगी। कैफ की तारीफ पीछे हमने पढ़ी थी कि अरज़ुन ला यक़बिलु क़िस्मतन वला निस्बतन बेज़ाते।
اب ایک بات اور رہ گئی، وَدَّعْوَى أَنَّ لَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى النَّفْسِ مُنْضَمٌّ إِلَيْهَا مَمْنُوعًا۔ آپ ملا ہادی سبزواری علیہ رحمہ جو یہ فرماتے تھے کہ کوئی اضافی چیز نفس میں نہیں ہوتی کہ نفس کے ساتھ ضمیمہ ہو، علامہ فرماتے ہیں ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ، یہ کلیم کہ علم کی صورت میں، ذہنی صورتوں کے معاملے میں لیسا ہونا کا امر زائد علی النفس، نفس پر کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے، منضمن اس امر کی صفت، ایسا کوئی اضافی امر نہیں ہے کہ منضم الیہ جو نفس کی طرف منضم ہو، نفس کا ضمیمہ ہوا ہو، یہ دعویٰ ممنوعۃ، یہ قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ ریجیکٹڈ ہے۔ فظاہر ان صورت العلمیت میں حیث کون حالا و ملکتا للنفس کیف حقیقتا و بالذات۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ علمی صورت جو ہے چونکہ وہ نفس میں یا حال ہوتی ہے یا نفس کا ملکہ ہوتی ہے تو کیف حقیقتا و بالذات، تو یہ ذہنی صورت من حیث کون ہے حالا و ملکتا للنفس، چونکہ یہ نفس کا حال ہے، نفس میں حال ہے، نفس کا حال نہیں ہے، نفس میں جاگزین ہے، نفس میں اس نے پلیس پائی ہے، جگہ پائی ہے۔ خوب جی، او ملکۃ للنفس، یا نفس کا ملکہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ ذہنی صورت کیا ہے؟ کیف حقیقتاً، حقیقتاً واقعاً کیف ہے، و بالذات کیف ہے، ومن حیث کون ہے موجوداً ذہنیاً کیف بالعرض۔ ہاں لیکن چونکہ یہ موجود ذہنی ہے اور خارج کی حکایت کرتی ہے اور خارج کی کیفیات سے اس کا بالآخر اس کیفیت کے ساتھ ایک مابل اشتراک ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کیف بالعرض ہے، کیونکہ خارجی ماہیت کے آثار اس پر مرتب نہیں ہوتے۔ وہ المطلوب، ہمارا مطلوب بھی یہی ہے۔ الاشکال الثالث ان لازم القول بالوجود الذہنی وحصول الاشیاء بانفسها فی الاذہان کون النفس حارتا و باردہ عریضتا طویلہ۔ تیسرا اشکال جو وجود ذہنی پر ہوا اور حکمت مطالعہ کے اس نظریے پر ہوا کہ علم میں معلومات کی جو ماہیت ہے، ماہیت خارجی اپنی ذات کے ساتھ ذہن میں حاضر ہوتی ہیں، اس پر تیسرا اشکال یہ ہے کہ اگر ہم وجود ذہنی کے قائل ہو جائیں اور اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اشیاء اذہان میں بے انفسہا، خود ماہیات اذہان میں حاضر ہوتی ہیں، جو ماہیت عالم خارج میں ہے وہی ماہیت بے عین ہی وجود ذہنی میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں اور ہمارا وجود ذہنی یا علم واقعی ماہیات کے عین مطابق ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ کون نفس حارتا باردتا فلاں فلاں عند تصور الحرارت والبرودہ، کہ جب ہم حرارت کا تصور کریں تو ظاہر ہم نے حرارت کی ماہیت کا تصور کیا ہے، تو حرارت کو بذاتی ہی بے عین ہی ذہن میں بھی آنا چاہیے، تو اس سے آپ کے ذہن کو اور نفس کو، چونکہ علم نفس کے ساتھ قائم ہے اور ایک نفسانی کیفیت ہے، تو جس طرح سے پانی سے حرارت عالم خارج میں مثال کے طور پر جب پانی کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو پانی گرم ہوتا ہے، اور جب پانی کے ساتھ برودت اور ٹھنڈک اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو جب یہی حرارت اور یہی برودت نفس انسانی کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو نفس کی حیثیت وہی ہے جو خارجی ماہیات میں پانی کی حیثیت ہے۔ پانی کے ساتھ جب حرارت قائم ہو، برودت اور ٹھنڈک قائم ہو تو پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یا گرم کر دیتی ہے، حرارت پانی کو گرم کر دیتی ہے، ٹھنڈک اور برودت پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو جب نفس میں حرارت کا آپ تصور کرتے ہیں اور یہ حرارت آپ کے نفس کے پاس قائم ہوتی ہے تو نفس کو گرم ہونا چاہیے، برودت کے تصور کے وقت نفس کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، آپ کو اسی میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہ ہو گرمیوں میں، آپ بس برودت کا تصور کر لیں، ٹھنڈک کا آپ کو ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے، اور سردیوں میں آپ کو ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ حرارت کا تصور کر لیں، آپ کے نفس میں حرارت آ جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ عریضۃ طویل، اسی طرح جب آپ کسی عرض کا
تصور کریں تو آپ جتنے عرض کا تصور کریں اتنا نفس کو اس میں اس کا عرض اور چوڑائی اتنی ہو جانی چاہیے، جتنے طول کا آپ تصور کریں اتنا طول نفس کا ہو جانا چاہیے۔ متحیزتاً، جب آپ تحیز کا اور ظرف کا اور ظرفیت کا اور حجم کا تصور کریں تو نفس میں اتنا حجم آ جانا چاہیے۔ متحرکتاً، جب آپ حرکت کا تصور کریں تو نفس کو حرکت میں آ جانا چاہیے۔ مربعتاً مثلثتاً، جب آپ مربع کا تصور کریں تو آپ کا نفس بھی مربع بن جانا چاہیے، جب مثلث کا تصور کریں تو نفس کو مثلث بن جانا چاہیے۔ مؤمنتاً کافرہ، جب آپ ایمان کی ماہیت کا تصور کریں تو یہ ماہیت چونکہ نفس کے ساتھ قائم ہے اور نفس کی خصوصیت بن جاتی ہے تو نفس میں ایمان آ جائے اور نفس کو اس وقت مومن ہونا چاہیے، اور تصور کفر کے وقت نفس کو کافر ہو جانا چاہیے۔ وہکذا، تو اس طرح سے وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ، علامہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ بات یعنی مستشکل کہتا ہے کہ یہ بالضرورہ باطل ہے، یہ روز روشن کی طرح اظہر من الشمس بات ہے کہ آپ جب حرارت کا تصور کرتے ہیں تو نفس میں گرمی نہیں آتی، جب آپ ٹھنڈک کا تصور کرتے ہیں تو نفس میں ٹھنڈک نہیں آتی، جب آپ طول اور عرض کا تصور کرتے ہیں، جب آپ حجم کا تصور کرتے ہیں، جب آپ مربع اور مثلث کا تصور کرتے ہیں تو نہ طول آتا ہے، نہ عرض آتا ہے، نہ مربع نہ مثلث، آپ کا نفس ان حالتوں میں نہیں ڈھلتا۔ ایمان کے تصور کے وقت نفس مومن خالی ایمان کے تصور سے نہیں ہو جاتا، وگرنہ کافر بھی ایمان کا تصور کرتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے کیا؟ اور اسی طرح مومن کفر کا تصور کرتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ماہیات خارجیہ بے ذاتہا و بے انفسہا علم کی اور وجود ذہنی کی صورت میں نفس کے پاس حاضر ہوں تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان کیفیات اور ان حالات کے تصور پر نفس ایسا ہو جائے، حالانکہ نفس ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب لازم باطل ہے تو ملزوم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یہ اشکال ہے عبارت میں، اس کا مطلب اور مزید واضح ہو جائے گا۔ الاشکال الثالث، تیسرا اشکال، ان لازم القول بالوجود الذہنی، فرماتے ہیں کہ وجود ذہنی کا قائل ہونا وحصول الاشیاء بانفسہا فی الاذہان، اور اس بات کا قائل ہونا کہ اشیاء خود اذہان میں حاضر ہوتی ہیں، اس کا لازمہ کیا ہے؟ ان لازم القول کیا ہے؟ کون النفس حارتاً باردہ، کہ نفس گرم بھی ہو ٹھنڈا بھی ہو، عریضتاً طویلہ، نفس کا عرض بھی ہو اور طول بھی ہو، متحیزتاً نفس حجم رکھتا ہو، متحرکتاً حرکت کے تصور پر نفس متحرک ہو، مربعتاً مثلثہ مربع ہو، مثلث ہو، مؤمنتاً کافرہ نفس مومن ایمان کے تصور پہ ہو جائے اور کافر کفر کے تصور پر ہو جائے۔ وہکذا، یہ سب ہو جائے کب؟ عند تصور الحرارت والبرودت الی غیر ذالک، یعنی جب نفس حرارت کا تصور کرے تو خار ہو جائے، برودت کے تصور پر بارد ہو جائے، عرض کے تصور پر عریض ہو جائے، طول کے تصور پر طویل ہو جائے، تحیز کے تصور پر متحیز ہو جائے، تحرک اور حرکت کے تصور پر متحرک ہو جائے، مربع کے تصور پر مربع ہو جائے، مثلث کے تصور پر مثلث ہو جائے، ایمان کے تصور پر مومن ہو جائے، کفر کے تصور پر کافر ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ، شارٹ یہ بات باطل ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ان چیزوں کے تصور سے نفس حار یا بارد ہو جاتا ہے، یا طویل و عریض ہو جاتا ہے، یا متحرک و متحیز ہو جاتا ہے، یا مومن و کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب لازمہ باطل ہو تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے، لہذا ملزوم باطل ہے۔ آپ کا یہ قول باطل ہے کہ علم اور وجود ذہنی میں خارجی ماہیات بے انفسہا اذہان میں حاضر ہوتی ہیں، یہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ملازمہ آپ نے بنایا ہے،
آپ نے ملازمہ کیسے بنایا کہ حرارت کے تصور سے نفس کو خار ہو جانا چاہیے؟ کیسے لازم آتا ہے کہ تصور حرارت سے نفس خار ہو جائے، گرم ہو جائے؟ یہ لازمہ کیسے قائم کیا آپ نے؟ تو اس لازمے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بیان الملازمہ، ملازمہ کا بیان یہ ہے کہ ان لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل ونحو ذلک الا ما حصلت له هذه المعانی وقامت به۔ فرماتے ہیں دیکھیں ہم اپنے روزمرہ محاورات میں گرم کیسے کہتے ہیں؟ گرم اسے کہتے ہیں اس جوہر کو جس کے ساتھ حرارت کی کیفیت اور عرض قائم ہو۔ ہم بارد کسے کہتے ہیں، ٹھنڈا کسے کہتے ہیں؟ اس جسم کو، اس جوہر کو جس کے ساتھ برودت کی کیفیت اور عرض قائم ہو۔ اسی طرح ہم متحرک کسے کہتے ہیں؟ اس جوہر کو جس کے ساتھ حرکت کی عرض ہو، جس پر حرکت عارض ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اسی طرح مربع، مثلث، مومن، کافر وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں یہ چیزیں، یہ اعراض جہاں حاصل ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں حار، اس کو ہم کہتے ہیں بارد۔ تو نفس کے ساتھ بھی تو یہی اعراض قائم ہے۔ آپ خود مگر نہیں کہتے کہ علم ایک کیف نفسانی ہے، اور جب حرارت کا آپ تصور کرتے ہیں تو یہ حرارت اس نفس کے ساتھ ایسے قائم ہوتی ہے جیسے خارج میں پانی کے ساتھ حرارت قائم ہو۔ تو پانی کو آپ حار کہتے ہیں یا نہیں کہتے جب اس کے ساتھ حرارت قائم ہو؟ حار کہتے ہیں۔ تو یہاں نفس کو بھی حار کہیں، حالانکہ نفس کو حار کہنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حرارت بے عین ہی، بے انفس ہی حرارت کی ماہیت نفس میں آئی ہی نہیں ہے۔ تو حصول الاشیاء بے انفسہا نہ ہوا علم اور وجود ذہنی، حالانکہ آپ کا دعویٰ اور کلیم یہی ہے کہ علم اور وجود ذہنی کیا ہے؟ وہ حصول الاشیاء بے انفسہا عند الاذہان ہے۔ تو چونکہ لازم باطل، پس جس کا لازمہ ہے وہ بھی باطل ثابت ہوا۔ لہذا بیان ملازمہ میں یہی کہتے ہیں کہ انا لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل ونحو ذلک، ہماری حار گرم سے اور بارد ٹھنڈے سے، عریض اور طویل وغیرہ سے ہماری مراد کیا ہے؟ الا ما حصلت له هذه المعانی، وہی چیز اور وہی جواہر ہی کو تو ہے نا جن کو ہم حار اور بارد اور عریض اور طویل وغیرہ کہتے ہیں، کہ جن کے لیے یہ معانی حاصل ہوئے ہوں، وقامت بہی، اور یہ معانی اس کے ساتھ قائم ہوں۔ تو نفس کے ساتھ یہی معنی آپ کے بقول حاصل ہوتے ہیں نفس میں اور قائم ہے نفس کے ساتھ، تو نفس کو حار اور بارد ہونا چاہیے آپ کے قول کی بنیاد پر، حالانکہ اس کا لازمہ باطل ہے۔ پس آپ کا یہ قول اور یہ کلیم باطل ہے کہ علم اور وجود ذہنی حصول الاشیاء بے انفسہا فی الاذہان ہے، ایسا نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہ السلام۔